السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دور خلافت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت علی ابن ابی طالب جو ہیں ان کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا، اور آپ کے والد جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ کے وہ چچا تھے جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ بنو ہاشم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کی جو اپنی مالی حالت تھی وہ اس حد اتنی اچھی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے وہ جو عہدے ان کو دیے گئے تھے رفادتہ اور سقایا کے، وہ اپنے بھائی عباس کے ہاتھ جو ہیں وہ بیچ دیے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی جو ہے مدد کرنے کی کوشش کی، اور حضرت علی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اور ان کی پرورش کا جو تمام تر ذمہ تھا انہوں نے اٹھایا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعثت نبوی کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے چند اشخاص میں سے جیسے پہلا نام آتا ہے حضرت علی تھے، جو بچے تھے، اور بچے ہونے کے باوجود آپ نے اسلام کی دعوت پر جو ہے وہ لبیک کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم وہ مشہور واقعہ آپ بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے بنو ہاشم کو جمع کیا اور انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دی۔ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ اے بنی مطلب، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں۔ تم میں سے کون ہے میرا ساتھ دیتا ہے، اور کون ہے جو میرا معاون و مددگار بنتا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو اس کے جواب میں صرف ایک آواز آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں آپ کے معاون و مددگار اور قوت بازو بنوں گا۔ یہ الفاظ تھے علی بن ابی طالب کے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر دور میں ساتھ رہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف دعوت کے لیے دعوتی دوروں پر جاتے تو آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ شب ابی طالب میں جب بنو ہاشم کو وہاں پہ رہنا پڑا 3 سال، اور وہ بہت مشکل اور کٹھن حالات تھے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے کھانے پینے کی چیزیں اور پانی وغیرہ جو ہے وہ آپ کے ذمہ تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت جو ہجرت کے دوران آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو کہا کہ آپ میری جگہ پہ میرے بستر پہ لیٹ جائیں اور لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ دے کر واپس آئیں۔ اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہاں مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور مدینہ میں مواخات کا موقع آیا، مواخات سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہر مہاجر کو ہر ایک انصار کا بھائی بھائی بنا دیا، تو اس وقت جو ہے آپ نے اس کی جو اپنے بھائی کے طور پہ جس کا انتخاب کیا وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ سے اس حد تک پیار کرتے تھے کہ سن 2 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی دامادی کا جو ہے شرف بخشا، اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی جو شادی ہے وہ آپ سے کر دی، اور اسی طرح سے حضرت فاطمہ کی شادی کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا جو ہے حضرت علی سے کیا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کے موقع پر جو ہے نکاح جو ہے وہ خود پڑھایا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزیں جس میں پلنگ تھا، ایک بستر تھا، چادر تھی، اور ایک مشکیزہ جو تھا وہ جہیز میں دیا،
اگر ہم حضرت علی کی خدمات کا تذکرہ کریں کہ اسلام کے لیے جو آپ کی خدمات کس قدر ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ہر حوالے سے جو ہے ان کا جو ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ساتھ اور تعلق رہا ہے۔ آپ کی شجاعت اور بہادری کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور اسی طرح سے جو آپ بے پناہ شجاع تھے، بہادر تھے، اسی بنا پر آپ کو اسد اللہ کا خطاب بھی جو ہے وہ دیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں غزوہ بدر جو سن 2 ہجری کو رونما ہوا، تو غزوہ بدر کے موقع پر ایک طرف قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، ان سرداروں میں عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، اور انہوں نے جب اپنے لیے کہا کہ ہمارے کون سے حریف جو ہیں وہ مقابلے کے لیے آئیں گے، تو دوسری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور ابو عبیدہ جو ہیں، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں جو ہے ان کا مقابلہ کیا۔ اور حضرت علی اس حد تک بہادر تھے کہ آپ نے اپنے ایک حریف جن کا نام ولید تھا، ان کو ایک ہی وار میں جو ہے جہنم رسید کیا ہے۔ اسی طرح سے غزوہ احد میں اسلامی لشکر جو تھا اس کی جو سربراہی کر رہے تھے، اسلامی لشکر کے جو علمبردار تھے، جن کے پاس علم تھا، وہ مؤصب بن عمیر تھے۔ حضرت مؤصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس علم کو سنبھالا، اور اسی طرح سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں جو ہے جب زخمی ہوئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی نے مل کر آپ کا زخم دھویا، آپ کو جو ہے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخم جو ہے وہ بند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اگر ہم کریں تو ہم دیکھیں کہ تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے آپ نے تمام غزوات میں جو ہے شرکت کی۔ غزوہ خندق میں آپ نے عمرو بن عبدود کو، جسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، آپ ہی نے قتل کیا۔ بنو قریظہ کے خلاف کارروائی بھی جو ہے وہ حضرت علی ہی تھے۔ 6 ہجری میں آپ کو بنو سعد کے خلاف جو ہے مہم کی کمان سونپی گئی، اور آپ نے اس قبیلہ کو جو ہے وہ شکست دے کر منتشر کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور بیعت رضوان میں آپ نے شرکت کی، جب صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط جو ہیں وہ لکھی جا رہی تھیں، ان کی کتابت، ان کی لکھائی جو ہے وہ آپ نے کی۔ پھر آپ کے کارناموں کا تذکرہ کریں تو ہمیں ایک بڑا کارنامہ جو ہے وہ خیبر کے قلعے کی فتح ہے۔ 7 ہجری میں جب یہودیوں کے خلاف مہمات روانہ کی گئیں، تو خیبر کا قلعہ ایک ایسا قلعہ تھا جو کہ ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا، اور اس قلعے کو فتح نہیں کیا جا سکا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں کل علم ایک ایسے بہادر کے دوں گا جو خدا کو بھی محبوب ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے روز جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنا لب مبارک جو ہے لگایا، اور آنکھیں جو ہیں وہ درست ہو گئیں۔ مرحب کے ساتھ جب مقابلے کا مرحلہ پیش آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک ہی وار میں جو ہے وہ ختم کر دیا۔ پھر مزید اگر کارناموں پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح کیا گیا، تو خانہ کعبہ کے اندر نصب جو بت اکھاڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حضرت علی کو کہا، اور انہوں نے جو ہے وہ سلاخوں سے نصبیہ ہوا بت توڑا۔ جب غزوہ حنین درپیش تھا اور اس وقت حالات جب کافی نازک تھے، آپ ثابت قدم رہے۔ غزوہ تبوک میں جو آپ نے شرکت نہیں کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کو مدینہ میں جو ہے وہ نائب مقرر کیا گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا، علی کیا تم یہ پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا رتبہ جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر خدمات کے اندر اگر ہم دیکھیں، فتح مکہ کے بعد جب حج کا موقع آیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے امیر حج مقرر کیا گیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خصوصی نمائندہ بنا کر بھیجا اور آپ نے مجمع عام میں یہ سورہ تلاوت کی اور اعلان کیا کہ آج کے بعد کسی مشرک کو اجازت نہیں ہوگی، مشرک کو خانہ کعبہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلے سال آپ کو یمن کا قاضی مقرر کیا گیا اور آپ کی کوششوں سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مختلف خدمات ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی جو ہیں وہ مجلس شورا کے رکن رہے تھے اور جن کی رائے کی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ جب وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو آپ اس دستے میں شامل تھے جو مدینہ کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ ارتاد کے استحصال سے فتوح کے آغاز تک تمام امور طے کرنے میں آپ کی رائے شامل تھی۔ فاروق اعظم کے دور کے اکثر فیصلے جو ہیں وہ حضرت علی کی رائے کے مطابق ہوئے۔ مثلاً جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے محاذ پر جانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ میں ایران جاؤں گا مطلب فتوحات کے حوالے سے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز سے اختلاف کیا اور آپ کے دلائل جو تھے وہ بہت وزنی تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آپ نے کہا آپ کی رائے یہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اس وقت تھی کہ اے امیر المومنین، آپ قطب بن جائیے اور عربی لشکر کو چلائیے، یہیں سے کفار کو جنگ کی آگ میں جھونکتے رہیں۔ اور اسی فیصلہ کی رائے کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ خراسان پر لشکر کشی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کے لیے اجازت طلب کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، لیکن حضرت علی نے خراسان کی اہمیت سمجھائی اور بتایا کہ یہاں پر جو ہے حملہ کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سنی تو اس کے بعد جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے وہ بدل دیا، یعنی کہ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بات پر متفق ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شام اور فلسطین کے محاذ پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی نے ان کو روک لیا۔ اسی طرح سے شراب کی سزا 80 کوڑے جو ہیں وہ آپ کی رائے کے مطابق جو ہیں وہ دی گئی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کو بہت زیادہ آپ کو اہمیت دیتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، یہ الفاظ جو ہیں ہماری کتاب میں موجود ہیں، اے ہمارے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ نہ رکھنا جب تک کوئی مشکل پیش آئے اور میں اس کو حل کرنے کے لیے علی میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس چیز کا حوالہ پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں ان کا ایک مضمون ہے فاروق اعظم اور اہل بیت، اور شاہ معین الدین ندوی کے حوالے سے انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے وظائف مقرر کرنا شروع کیے اور سب سے اوپر حضرت عباس اور حضرت علی کا نام لکھا، اور کسریٰ یزگرد کی بیٹی شہربانو کا نکاح جو ہے وہ حسین ابن علی سے پڑھایا گیا۔ سارے حسینی امام زین العابدین کی اولاد جو سے ہیں جو شہربانو کے بیٹے تھے۔ حضرت عثمان کا دور خلافت جب آیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی شورا کے رکن تھے اور ہر اہم مسئلے پر اپنی رائے دیتے تھے، اور حضرت عثمان کے دور میں عبداللہ بن سبا اور اس کی جو کاروائیاں تھیں وہ جاری رہیں، تو مجلس شورا کو جو نظام ہے وہ دھرم برم ہو گیا تھا، لیکن تنقید، تجویز، مشوروں کا حق آپ کے پاس تھا، جس کے مطابق آپ آخر وقت تک اپنے مشورے دیتے رہے۔ امی عمال کی تقرری پر تنقید بھی کی، لیکن حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت تک آپ ان کی حفاظت جو ہے وہ کرتے رہے،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت بھی حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت بھی جو ہے دروازے پر پہرا دے رہے تھے. اور جب آپ کی خلافت کا دور آیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات کس طریقے سے وقوع پذیر ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور مدینہ کے اندر 3 دن تک حالات ایسے رہے کہ کوئی بھی جو ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. ہر طرف جو ہے ایک طرح سے افراتفری کی کیفیت تھی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرین کا ایک جو ہے جماعت جس میں حضرت اللہ اور حضرت زبیر بھی تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ خلیفہ کا جو انتخاب ہے وہ ہونا ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ مجھے اس چیز کی حاجت نہیں، جس کو تم منتخب کرو گے میں اسے قبول کر لوں گا. ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور اس منصب کا استحقاق نہیں رکھتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر معذرت کی اور کہا مجھے امیر کی نسبت وزیر رہنا زیادہ پسند ہے. لوگوں نے دوبارہ اصرار کیا کہ آپ جو ہے اس کو قبول کر لیں. آپ کا کہنا یہ تھا کہ میری بیعت جو ہے وہ خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی. ہاں مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو ہے اجتماع ہوا. تمام انصار مہاجرین جو ہیں انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور چند وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سے اجتناب کیا اور انہوں نے مخالفت کی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو حضرت زبیر اور طلحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے جو ہے انتقام لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسی جماعت کے ساتھ جس پہ اوپر میرا کوئی قابو نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، ٹھیک ہے، میں ان تمام معاملات کو حل کرتا ہوں. اسی طرح سے مروان اور دوسرے لوگ جو اموی تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے شام کی طرف جو ہے روانگی کا فیصلہ کیا. امیر المومنین باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو مدینہ سے واپسی کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے اپنی بات ماننے سے انکار کر دیا. آپ کی بات ماننے سے اس طرح مدینہ میں قانون کی حکومت جو ہے وہ صحیح معنوں میں قائم نہ کی جا سکی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. اس میں جس وقت آپ کو خلیفہ بنایا گیا تھا اس وقت تک عملاً مدینہ پر وہ لوگ قابض ہو چکے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور ان کی کافی قوت بڑھ چکی تھی. مدینہ کے اندر ہر طرف لا قانونیت کا دورہ تھا اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ اس چیز سے نپٹیں. اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو سانحہ تھا وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور یہ بہت ضروری تھا کہ ان کا قصاص لیا جائے. لیکن کس سے؟ کیونکہ کوئی بھی جو ایک شخص نہیں تھا، یہ تمام جو فساد کرنے والے تھے ملے ہوئے تھے. اصل قاتل کا نام جو تھا وہ صرف ان فسادیوں کو معلوم تھا، موقع کا کوئی اور گواہ نہ تھا اور یہ فساد کرنے والے لوگ نام بتانے کو تیار نہیں تھے. اور اس وقت صورتحال جو تھی وہ کافی حد تک حضرت علی کے لیے مشکل ہو چکی تھی. بہت سارے صحابہ کرام جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے وہ ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیوں کا بھی شکار تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں جو دیر ہو رہی تھی اس پر بھی غلط فہمیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی تھیں. تو یہ ایک طرح سے صورتحال اتنی گمبھیر تھی اور حالات و واقعات اتنی اس طرح کے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے چند اقدامات جو ہیں وہ اٹھانا پڑے.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا تھا. اس کے بارے میں ہم مزید بات جو ہیں وہ کل کے لیکچر پہ کریں گے.